بقول پنڈت منوہر لال جتشی کبیر صاحب جیسا کہ وہ خود اقرار کرتے ہیں پڑھے لکھے نہ تھے۔ انہوں نے لوگوں کے دلوں کو تیغ زبان سے تسخیر کیا تھا۔ ان کے مرنے کے بعد ان کے مریدوں اور چیلوں نے ان کا کلام جمع کیا اور ان کے نام سے بہت سی تصانیف چھپ گئیں۔ وسکت صاحب نے 82 کتابوں کی فہرست بنائی ہے۔ اس میں نئی اور پرانی سبھی کتابیں ہیں اور بعض کتابوں کے نام ایک سے زیادہ مرتبہ بھی آ گئے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر سکھ ندھان، گورکھ ناتھ کی گوشٹی، کبیر پانجی، بلخ کی رمینی، آنند رام ساگر، رامانند کی گوشٹی، شبداولی، منگل، بسنت، ہولی، ریختہ، جھولن، گہرا، ہنڈولا، بارہ ماسا، چانچر، چونیستی، الف نامہ، رمینی، ساکھی، بیجلک وغیرہ۔ کبیر کے پیغام پر ذرا غور کیجیے تو محسوس ہوگا کہ وہ سدھ، یوگی، پنڈت، شیخ اور قاضی سبھی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پنڈت اور شیخ ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اس لیے کہ دونوں ہی ظاہر دار ہوتے ہیں، جبکہ پنڈت یا قاضی پر چوٹ کرتے ہوئے کبیر کچھ معتدل رہتے ہیں۔ ویسے ان کا مرکزی تصور عشق الہی ہے اور عشق الہی تک پہنچنے کے لیے وید، شاستر، پران، مالا، مندر، مسجد، اوتار، پیر، پیغمبر کچھ بھی نہیں۔ نہ وہ اپاس کو اہمیت دیتے ہیں، نہ تیرتھ یاترا کو۔ پیروں، پیغمبروں، قاضیوں، ملاؤں، دیوتاؤں اور برہمنوں وغیرہ سے عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ان کی نگاہ میں سطحیت کا شکار ہیں۔ وہ اللہ اور رام دونوں ہی کو دور سے سلام کرتے ہیں، گویا وہ مذہبی رسوم کو ہر طرح سے رد کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کی نگاہ میں عبودیت 100% سپردگی کا نام ہے، انعام و اکرام سے باہر، جس میں موت کا خوف جاتا رہتا ہے اور دنیا ہیچ نظر آتی ہے۔ ظاہر ہے کبیر ایک ایسے انقلابی مذہبی پیشوا ہیں جن کی تعلیمات کا ایک بڑا حصہ ہندوستان کی ثقافتی اور سماجی احوال و کفائف سے متاثر ہے۔ ان کا فلسفہ قدرے ویدانتی ہے، لیکن اس میں ان کی انفرادیت کی چھاپ ہے۔ انہوں نے طبقاتی نظام کی نکتہ چینی کی ہے اور ذات پات کے طلسم کو توڑنے کی سعی میں نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں کی مذہبی ظاہر داریوں پر حملہ کرتے ہیں اور ایک ایسا سماج چاہتے ہیں جس میں کسی قسم کا بھید بھاؤ یا تفریق نہ ہو۔ ان کے یہاں محبت دراصل ایک ایسا جذبہ ہے جو خدا سے ہم رشتہ کر دیتا ہے، جس میں کسی خارجی عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے۔ اگر خوف کی وجہ سے عبادت کی جائے تو غلط ہے، اس لیے کہ عبادت تو محبت کا دوسرا نام ہے۔ ایسے تمام طریقار کی وجہ سے وہ ہندو اور مسلمان کی نظروں میں کانٹے کی طرح چبھنے لگے تھے، لیکن یہ سچ ہے کہ انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کی بھرپور کوشش کی اور اپنا فلسفہ محبت اسی پس منظر میں مرتب کیا۔ کبیر رچناولی سے چند بند پیش نظر ہیں، جیسے ستیتا یعنی سچائی، سانچ برابر